اچھا، آپ نے شروع میں بات جب شروع کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ فلاسفرز اور ڈیپ تھنکرز جو ہے نا، ان کی بات بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ویسے یہ جو ڈاکومنٹری ہے نا، یہ سیکنڈ پارٹ ہے. اس کے دو پارٹس تھے کیونکہ اس ڈاکومنٹری کا ٹائٹل ہے آرڈر اینڈ ڈس آرڈر. تو جو فرسٹ پارٹ تھا وہ تھا انرجی سے ریلیٹڈ. اب انرجی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن جو ہے وہ ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے لائبنس، اس نے بھی پوچھا تھا. اور جو پہلی ڈاکومنٹری ہے نا، پہلا پارٹ ہے وہ لائبنس سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب لائبنس جو ہے وہ بڑا ویل نون فلاسفر بھی تھا اور میتھمیٹیشین بھی تھا. بلکہ ایک جگہ اس نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے نا صحیح طریقے سے، موسٹ فنڈامنٹلی، تو آپ کو فلاسفی کی بھی ضرورت ہے اور میتھمیٹکس کی بھی ضرورت ہے. چلے میں میتھمیٹکس تو سمجھ لوں گا، یہ کمپیوٹر سائنس ہے وہ بھی کافی حد تک میتھمیٹیکل ہم سمجھ جائیں گے، لیکن فلاسفی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ڈاکٹر امجد ہیں، وہ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی آن کیجیے گا. تھینک یو بات کرنے کا. اچھا، ویسے تو ہم نے پوری ڈاکومنٹری دیکھی. میتھمیٹکس از دیئر، کمپیوٹر سائنس از دیئر، فلاسفی کیسے کام کر رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے اس میں تو ایک چیز ہے ہمارے پاس جو شاید شروع میں آتی بھی ہے، ورڈز آر دیئر. وہ ورڈز کہاں پہ ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہیں، وہ باہر نہیں ہیں. اگر ہم فلاسافیکلی بات کریں گے تو یہ فلاسفی آف لینگویج کی بات ابھی یعنی وہ شروع ہو جاتی ہے. اب انفارمیشن بظاہر اس ڈاکومنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں آبجیکٹیو پارٹ ہے اس کا، کہیں آبجیکٹیولی ایگزسٹ کرتی ہے. شاید ہے، میرا یہ کہنا ہے. لیکن اس کو میننگ کون دے رہا ہے؟ وہ خود تو نہیں کہہ رہا نا، یا وہ خود جو بھی انفو وہاں ہے وہ خود تو نہیں بتا رہی کہ آئی ایم دس آئی ایم دیٹ. یہ تو کہیں نہ کہیں ہم ہی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہی اسے انفو یا ورڈ دے رہے ہیں. شروع میں کیا تھا، بیچ مطلب جب اینشینٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیسے ورڈ تھے. پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہمارے پاس میتھمیٹکس کیسے آئی. پھر اگر میتھمیٹکس آ گئی تو اس کی پھر آگے جو مزید میتھڈز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہے. ایک پورا ایک پروسیس ہے ہسٹری کا، ایبسٹریکشن کا. ہم نے یعنی ہم ہیومن نے وقت کے ساتھ اس کو شاید کہنا چاہیے کمپلیکس کیا ہے، یا وہ ہوتا چلا گیا اور اب اس کو میننگز ہم ہی دے رہے ہیں، اس کو ہم ہی جسٹیفائی کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے ایک چیز کی کہ ہالٹ ہوتا ہے. ہالٹ اگر ہم لینگویج میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک ٹرم آئے گی، ایکسپلینیٹری گیپ کی بات ہوگی کہ اب ہم یہاں پر آ کے ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں، اب ہم مزید بات نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم دوبارہ اس پہ ایک نئی ٹرم کی طرف چلے جائیں گے کہ ابھی ہمیں یہاں کچھ اور چاہیے. اگر پوری تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ لائک پلیٹونک میں اگر ہم فارم میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک فارمز ہیں جو کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان سے ہم میننگ لے رہے ہیں. ایک وقت گزرا، عربک ورلڈ آئی، اس نے اپنے طور سے تھیولوجی کے ذریعے کوشش کی کسی حد تک، لیکن وہ کہاں تک چلی جب ہمارے پاس آگے کوپرنیکن ریولوشن آتا ہے جہاں پہ پوری تھیولوجی ریورس ہو جاتی ہے. آئی تھنک یو مسٹ نو اباؤٹ واٹ دیٹ. پھر ہمارے پاس آگے آتے ہیں تو ہمارے پاس کارٹیجین میتھڈ آتا ہے جس پہ ڈاؤٹ کا ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ کے پاس سامنے جو کچھ ہے اس سے ڈاؤٹ کے پروسیس سے گزاریں، وہ آپ کو میننگ دیتا چلا جائے گا. یہ پروسیس اور آگے لائک ڈاکومنٹری تو ہمیں 200-300 سال پیچھے لے کے جا رہی ہے. تو اس میں ہمارے پاس ماڈرن ورلڈ ہے، اور پھر اب جس پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ایک پورا ایک ہیومن کا ایک پورا اینٹیٹی وہ سامنے آ رہی ہے. لائک اس کی میں ایک ایگزامپل اس طرح سے دے رہا ہوں. ویسے تو 20 سینچری میں بہت سارے فلاسفرز ہیں، لیکن 3 اہم جو اس انفارمیشن لینگویج کے اس پہ، سب سے پہلے ہمارے پاس ہائیڈگر جس کی کتاب ہمارے پاس آتی ہے بینگ اینڈ ٹائم، 1927 میں کہیں وہ پبلش ہوتی ہے. اس میں بتانے کی کوشش کی گئی کہ بینگ کا اپنے وقت اپنے زمانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. پھر اس کے اوپر جو مزید ہمیں کام ملا، سارتھ جیسے لوگ ہیں
انہوں نے بینگ اینڈ نتھنگنیس کی بات کی. خیر وہ ایک اپنا ایک اس کی فلاسفی ہے کیا نتھنگنیس اور اس سے میننگ کیسے ڈرا ہونے, لیکن اس سے جو سب سے زبردست جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ یہ پوری انفارمیشن تھیوری اور اگر ہم لینگویج کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں تو ایک میرے لیے وہ بڑا نام ہے دریدا, دریدا. ٹھیک, تو انہوں نے اس پہ اگر بینگ اینڈ ٹائم, بینگ اینڈ نتھنگنیس, اور میں ایسے یہ کہتا ہوں تک اس کی کتاب کا نام بینگ یہ نہیں ہے, بینگ اینڈ ٹیکسٹ آف گرمیٹالوجی جو اس کی بک کا نام ہے, جس کے اندر وہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم لینگویج کو کس طرح سے ڈی کنسٹرکٹ کر کے پھر اس سے ہم کیسے کنٹیکسچولائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ جتنی بات یہاں پہ ہوئی اور جو سائنس کہہ رہی ہے وہاں پہ اگر ہم اس کو اس فلوسافیکلی دیکھنا چاہیں گے تو اس سے پہلے ایک اور شخص ہے ساشور, فرڈیننڈ ساشور ہیں, جنہوں نے یہ جو بات ہو رہی بٹس کی لائک بائنری ڈیجٹس کی بات ہو رہی ہے, تو وہ وہاں پہ بات کر رہا ہے سائنس کی, سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی بات کر رہا ہے دو. جیسے اگر 1-0 ہے تو وہاں پہ ایک سگنیفائر ہے ایک سگنیفائڈ ہے, تو یہ پوری ایک یعنی چین ہے آپ ایک طرح. اور اس میں پھر اس میں اگر میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں کہ آن آف کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ہمارے بائنری جو ہمارا ایک وہ میڈ اپ ہے کہ ہم ہر چیز کا اپوزٹ دیکھتے ہیں. پوسٹ ماڈرن ورلڈ یا کہ اگر اس میں ہم آئیں گے تو یہاں پہ اپوزٹ نہیں ہے, یہاں پہ ایک کا دوسرا ہے, اگر ایک ہے تو دوسرا موجود ہے, اگر سائن ہے اس کا سگنیفائر ہے تو سگنیفائڈ بھی ہے وہاں پہ, وہ دونوں کہیں نہ کہیں آپس میں وہاں تعلق رکھتے ہیں. وہ ہیگیلین ورلڈ میں نہیں ہوگا, یعنی تھیسس اور اینٹی تھیسس کی بات نہیں ہوگی. اب دونوں مائنس ہیں اور دونوں مائنس ہو سکتے کسی پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ پوری میں تھوڑی سی وہ فلوسافیکل کر رہا تھا, باقی اس کو ہم کوشچن سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں ایک بٹ میں تھوڑا سا دینا چاہوں گا, جس طرح آپ نے بات کی فلاسفی آف لینگویج کی, تو یہ جو ٹیورنگ مشین کی جس طرح میں نے بات کی تھی تو اس میں بھی اس نے سمبلس کا ورڈ یوز کیا تھا. تو بٹس تو ایک بٹ ہوتا ہے, دین وی سے بائٹس, سو بائٹ از اے ورڈ بیسیکلی لوزلی اسپیکنگ. اینڈ اسٹرکٹلی اسپیکنگ جو ہے نا یہ ورڈ جو ہے یہ کمپیوٹر سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پہلے جو تھا تھوڑی انٹرسٹنگ بات ہے شاید جو یوزرز ہیں کمپیوٹر کے کہ 32 بٹ کا تھا اور اب 64 بٹ کا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پروگرام 64 بٹ پروگرام یا 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم, تو وہ ورڈ کی لینتھ ہے, تو سیم ورڈ وہیں پہ یوز ہوتا ہے وی سے. سو لینگویج کو ہم ڈی کنسٹرکٹ کرتے کرتے بٹس تک لے کے آ سکتے ہیں, یہ آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سمبلز آر ورڈس بیسیکلی, اور جو کمپیوٹر سائنس ہے اس میں بھی ہم نے سمبلس بنائے ہیں تو ورڈس بنائے ہیں. یعنی میں ان کو ریلیٹ کروں کہ جس طرح ہیومنز ٹاک کرتے ہیں تو لینگویج چاہیے, لینگویج کا جو آبجیکٹ ہے ایک چھوٹا سا لیٹر سے بڑا وہ ورڈ ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر سائنس میں یا انفارمیشن میں بھی بٹ لیٹر سمجھ لیں اور جو بڑا ایک چنک ہے وہ ورڈ, باقاعدہ ٹرم یہی یوز ہوتی ہے, ایک بٹ ہے بائٹ اینڈ دین ورڈ. جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں وہ سمجھتے ہیں. فلسافیکلی تو ہم اس کو جو شوپن آور کا آئیڈیا ہے دا ورلڈ ایز ول اینڈ ریپرزنٹیشن, تو بہت ساری جو ہمارا ورلڈ ہے وہ ریپرزنٹیشن کے حوالے سے ہی ہے. وہ پھر ایون ہو سکتا ہے ہم پیچھے کانٹ پہ بھی چلے جائیں کہ فینومینالوجی اور جو بلکہ فینومینا اور نومینا جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ کیسے آپ اس کو ریلیٹ کریں گے. اگر ہم پوری اس کی ہسٹری دیکھیں پیچھے تو لائک 16 سینچری میں ہمارے پاس دو اسکولز آتے ہیں جو اپنی اپنی بات رکھتے ہیں. ایک طرف ریشنلسٹ ہیں اور دوسری طرف امپریسسٹ ہیں. ریشنلسٹ کہیں یا آئیڈیلسٹ کہیں آپ انہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کا ایک ہی جیسے جان لاک کا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے ہمارے سامنے وہ ایکسپیرئنس بیسڈ ہے, لیکن پھر امپیریسسٹ ہے. اب ان دونوں کو جس نے اکٹھا کیا کہ وہ بھی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو رہی ہے, یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو رہی ہے, تو اس کا ہونا کیا چاہیے. تو کانٹ نے آ کے ایک کام کیا کہ بوتھ آر دیئر, ہمارے پاس آئیڈیا بھی ہے جسے ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایکسپیرینس کسی نہ کسی آئیڈیا کی کوئی شکل ہوتی ہے جس کو وہ پیور ریزن اور پریکٹیکل ریزن کہتے ہیں. ہاں, وہ جو ان کی بکس ہیں